ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حالانکہ اس آیت کی برکت میں قیامت تک کے سعادات شامل ہیں، لیکن اصل یہ 4 ہے، باقی سب نسل ہے۔ اصل یہ 4 ہے، باقی سب۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ 4 اس آیت میں شامل ہے، یعنی پنجتن پاک، ازواج پاک کا قول میں نے بیان کر دیا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر نجاست، یعنی یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ معصوم نہیں ہے۔ علی پاک، سیدہ فاطمہ، حسن مجتبیٰ، امام حسین، یہ 4 معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہے، محفوظ۔ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے، یعنی کہ غلطیاں اور خطائیں ان کے قریب سے بھی کبھی ہو کر کے گزر نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے یہ غلطی نہیں کر سکتے، میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب معصوم نہیں ہے تو انسان ہے، غلطی تو کریں گے نا۔ میں نے کہا اللہ نے حفاظت میں لیا اور کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر کسی کے نزدیک ہے تو ذرا بتاؤ کہ وہ غلطی کون سی تھی، بتاؤ تو لا کر کے، ورنہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے۔ لوگ سیرت النبی کے جلسے میں جب رسول اللہ کی ہجرت بیان کرتے ہیں، میرے جوانوں توجہ سے سننا، میں سیرت کے حوالے سے بات کروں۔ لوگ ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، تو سیرت النبی کے جلسے میں جب ہجرت بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینے جب پہنچے تو مدینہ منورہ میں ہر آدمی کہتا تھا حضور میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول نے اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا مجھے کس کے گھر جانا ہے، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ پتا چلا اگر حضور کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو وہ غلطی نہیں کرتی، جس اہل بیت کو اپنے اوپر بٹھایا کرے وہ غلطی کیسے کرتی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا۔ اونٹنی تو جانور ہے، جانور۔ حضور جس میں بیٹھ جائے، آپ کہیں گے جانوروں کو اتنا شعور آتا ہے؟ آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھے، صحابہ کہتے ہیں حضور جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے، جتنی دیر تک اس جانور پر بیٹھے رہتے تھے، وہ جانور نہ کبھی پیشاب کرتا تھا نہ کبھی لیٹ کرتا تھا۔ جانور کو بھی اتنا عقل آ جاتی صرف بیٹھنے سے۔ توجہ کریں، جس پہ حضور بیٹھ جائیں اس کو خدا اتنا شعور دیتا ہے کہ کب پیشاب کرنا، کب پاخانہ کرنا حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور کے لیے کیا ہے؟ امام صاحب کیا جانور کے لیے، مؤذن صاحب کیا جانور کے لیے، سید صاحب کیا جانور کے لیے، پیر صاحب کیا جانور کے لیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو ایک بار ذرا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں، تب اوقات پتہ چلے گی کہ جناب کرتے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن قربان یہ شان نبوت ہے، قدرت نے کیا شان دی۔ حضور جس پہ بیٹھ جائیں وہ رسول اللہ کے بیٹھنے تک نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے، اور اس کے لیے حضور کہتے ہیں معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اونٹنی تو ہی تھی، کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا، لیکن حضور کو یقین کتنا ہے جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے۔ توجہ کرتے جانا، توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں۔ لوگوں کو کیا سمجھ ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی، اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم پوری دیانتداری سے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی، کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ، لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں۔ اور اونٹنی بیٹھی کہاں؟ اسی ابو ایوب کے گھر میں، جو اصل میں تھا حضور کا گھر۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی۔
حضور جب اٹھ اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو میں ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی عرض میں کون سی امانت؟ آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے، کون سی امانت؟ فرمایا وہ تبا کا جو خط تھا نا، جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیں، وہ امانت تو دے دو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، اب ذرا دھیان سے سنیں، حضور جانور پہ بیٹھیں، وہ جانور خطا نہیں کرتا، وہ جانور غلطی نہیں کرتا، حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائیں، توجہ کریں، جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ 3 لوگ ہیں، ایک علی مرتضیٰ ہے۔ کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر، پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ کیا چڑھوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھیں۔ پہلے علی نے اپنے کندھے پہ حضور کو چڑھایا، جیسے حضور ان کے کندھے پہ پیر رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے پیر کانپ گئے۔ کیوں؟ خیبر کا دروازہ اٹھانا اور بات ہے، بار نبوت اٹھانا اور بات ہے۔ خیبر کا دروازہ اٹھاڑ کے ڈھال بنائی، ڈھال ایک روایت ہے کہ اکھاڑ کے پھینکا، ایک روایت ہے کہ ڈھال بنائی۔ اور ڈھال بنانا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ علی ڈھال بنا کر کے خیبر کے دروازے کو لڑ رہے ہیں، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھایا، اور علامہ نقی علی خان امام المتکلمین کے قول کے مطابق 70 لوگوں نے مل کے اٹھایا، بلکہ امام المتکلمین ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 70 بھی اٹھا نہ سکے، جس کو 70 نہ اٹھا سکے اس کو اکیلے علی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا۔ یہ طاقت ہے علی کی۔ لیکن جب حضور کو اٹھانے کی بات آئی تو پیر کانپ گئے، اور مولا علی کہتے میں بیٹھ گیا کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے، بیٹھ گیا۔ پھر حضور نے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو۔ یہ نصیب اہل بیت کی، کجا یزید کجا حسین، کہاں گندگیوں کی انتہا یزید، کہاں پاکیزیوں کی انتہا۔ جس پہ کفر بھی آر کرے وہ یزید، اور جو جان ایمان ہو وہ حسین۔ کہاں یزید جو سرجون بن منصور جیسے یہودی کی گود میں پلا، یزید کو حوالے کر دیا گیا تھا سرجون کی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جس کی گود میں پلا وہ سرجون بن منصور یہودی تھا۔ اور کہاں حسین، گود تو دیکھیں، کہاں سرجون جیسے شرابی پاپی کی گود، اور کہاں رسول اللہ کی معصوم گود۔ یہ تو وہ حقائق ہے جس کا آپ انکار نہیں کر رہا۔ جو سرجون کی بات میں کر رہا ہوں وہ ابن کثیر نے لکھی ہے، اسی طریقے سے اقد الفرید میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے کربلا لکھا اس نے سرجون کا ذکر ضرور کیا، جس کی گود میں یزید پلا۔ اگر صحابی کی گود میں پلا ہوتا تو اتنا کمینہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مصروفیتوں نے یزید کو وہ گود نصیب نہ ہوئی، وہ یہودی کی گود میں حالات ایسے بن گئے تھے، پڑ گیا ادھر۔ سرجون اس کو پالتا رہا، جس کو تفصیل پڑھنا ابن کثیر کی طرف جائے ادھر پڑھے۔ لیکن اتنا کہتا ہوں، کیا نصیب اہل بیت کے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ علی کو سوار کیا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں میں جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو ایسا لگتا تھا میرا سر آسمان کو چھو رہا ہے، اتنا بلند ہو گیا میں، ایسا لگتا تھا میرا سر آسمانوں کو چھوتا ہے۔ یہ مقام ہے علی مرتضیٰ حسن حسین کے بابا کا، حسنین کریمین کے بابا کا۔ آپ غور کریں یہ شرف کس کو نصیب ہوا، یہ برکتیں، یہ حضور کی عطا ہے، جس کو جو چاہیں دے دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، اگرچہ ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق ہی ہے، لیکن حضور کی عطا جسے جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو